السلام علیکم. سانس ساکن تھی بائے نمر احمد ایپیسوڈ 14. آج پہلی دفعہ رانیہ اس کو چھوڑ کر گھر گئی تھی. پیچھے نرس اس کے پاس بیٹھی رہی تھی. سننا، محسوس کرنا اور سونگھنا اپنی تینوں حسیات کے باعث اس نے اپنے ارد گرد لوگوں کو پہچاننا شروع کر دیا تھا. قدر کرخت ہاتھوں والی نرس شگفتہ تھی، جبکہ چھوٹے اور نرم ہاتھوں والی شمائلہ تھی. یہ دونوں اس کی نرسیں تھی. اس وقت چونکہ رانیہ نہیں تھی، اسی لیے ایک نرس اس کے پاس بیٹھی تھی. پھر دروازے کھلنے کی آواز آئی. غالباً دوسری نرس اندر آئی تھی. پہلی نرس شگفتہ جو ریان کے ناخن کاٹ رہی تھی آنے والی سے بولی، یہ نیل کٹر لے لیں، آپ کاٹ لیں ناخن. اور اس نے نیل کٹر دوسری والی کو تھما دیا. دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو اسے احساس ہوا کہ نرس شگفتہ جا چکی ہے. اس کے ہاتھ کو ایک نرم ہاتھ نے اپنی گرفت میں لے لیا اور بڑی آہستگی سے وہ ناخن کاٹنے لگی. یہ لمس ریان کے لیے نیا تھا. اس نے پہلے کبھی اس ہاتھ کو محسوس نہیں کیا تھا. اس نے پہچاننے کی کوشش کی مگر ناکام رہا. اس کے ناخن کاٹ کر اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر نرمی سے سہلایا. ریان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. اس کے ساتھ کون ہے، کیوں ہے؟ وہ ان سوالات کا جواب جاننا چاہتا تھا. وہ اس کے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں میں لیے کافی دیر تک بیٹھی رہی. پھر اسے اپنے ہاتھ پر نمی کا احساس ہوا اور اسے جھٹکا لگا. وہ رو رہی تھی. وہ کون تھی؟ وہ کیوں رو رہی تھی؟ وہ نہیں سمجھ سکا. یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے ریان. اس کے کانوں میں ایک آواز گونجی مگر وہ اس آواز کو نہیں پہچانتا تھا. تم تو شاید بھول بھی چکے ہو کہ میں کون ہوں. مگر میں نہیں بھولی، مجھے اچھی طرح یاد ہے. وہ رندی ہوئی آواز میں اسے بتا رہی تھی، میں الماس ہوں، تمہاری مما کے بوتیک پر کام کرتی تھی. شاید تمہیں یاد ہو ایک دفعہ تم نے فون کیا تھا اور میڈم گھر پر نہیں تھی اور میں نے فون اٹینڈ کیا تھا. تم بور ہو رہے تھے اور چاہتے تھے کہ میں تم سے بات کروں اور میں نے کی تھی. پھر کتنے ہی دن ہم فون پر بات کرتے رہے تھے. ہم نے کتنی باتیں شیئر کی تھی. تم پاکستان آئے تو تم نے مجھے ایک رنگ گفٹ کی جس پر اسپینش میں آئی لو یو لکھا تھا. ہر بات میں پہل تمہاری طرف سے ہوئی تھی ریان. پھر بھی چند دنوں بعد تم نے مجھے اتنی باتیں سنا کر میری ذات کو نشانہ بنا کر مجھے چھوڑ دیا. تم بھلے مجھے چھوڑ دیتے مگر اتنی باتیں تو نہ کہتے، میرے وجود کو کچوکے تو نہ لگاتے. اور اسی وقت میں نے سوچا تھا اس دن میں بے بس تھی تو کبھی تم بھی ہوگے. میں نے تمہارے لیے اتنی بددعائیں کی تھی. پھر اسی پر قناعت نہیں کی بلکہ میں نے تمہارے خلاف پورا ایک منصوبہ تیار کر لیا تھا. تم کرکٹ ٹیم میں میری سفارش سے سلیکٹ ہوئے تھے. پھر تمہارے خلاف اخبارات میں خبریں میں نے لگوائی تھی. میں نے بہت کچھ کیا. میں ہر جگہ تمہارے ساتھ ہوتی تھی. تم نے مجھے نوٹ بھی کر لیا تھا. یہی میں چاہتی تھی مگر کبھی کبھی ہر منصوبہ خاک میں مل جاتا ہے. میرے ساتھ بھی یہی ہوا. میں تمہاری شادی پر تمہیں اسی طرح ذلیل کروانا چاہتی تھی جیسے تم نے کبھی مجھے کیا تھا. مگر قسمت الٹ گئی. تمہارا نکاح ہو گیا اور گویا سب کچھ ختم ہو گیا. میں ہار گئی. میں قسمت سے نہ جیت سکی. میرا سب کچھ ختم ہو گیا. پھر اگلے دن مجھے نیوز کے ذریعے تمہارے متعلق علم ہوا. مجھے لگا میری بددعا قبول ہو گئی ہے. تمہیں میری آہ لگ گئی ہے. مگر بدلہ لینے والے کبھی خوش نہیں رہتے. میں بھی خوش نہیں ہوں. میں نے تمہارے لیے بددعا کی مگر میں نے یہ کبھی نہیں چاہا تھا کہ تمہاری یہ حالت ہو. تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا تھا. میری روح تک چھلنی کر دی تھی. میرا رد عمل فطری تھا. مگر آج تم اس حال میں دیکھ کر میں بہت دکھی ہوں. میں سب کچھ بھول گئی ہوں. اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا. ریان کی بند آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. اس نے ترہم سے ان آنسوؤں کو دیکھا. تم مت رو ریان. تم میری وجہ سے اس مصیبت کا شکار ہوئے ہو نا. میں تمہارے لیے دعا کروں گی. تم انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے. وہ رکی اور اپنے آنسو پوچھے. ایک امانت تھی میرے پاس تمہاری. اس نے اپنی انگلی سے وہ سلور رنگ اتاری. یہ میں تمہیں واپس کر رہی ہوں. اس نے وہ انگوٹھی ریان کے دائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنا دی. چند لمحے وہ اس کا چہرہ تکتی رہی. پھر دھیرے سے بولی تھی، تم سے نفرت کی ہی نہیں جا سکتی ریان. آگے بڑھ کر قدر جھکتے ہوئے اس نے اس کے ماتھے پر اپنے ہاتھ رکھے اور نم آنکھوں سے اسے دیکھا. خدا حافظ ریان. وہ کہہ کر مڑی اور دروازے کی جانب بڑھ گئی. ریان کا دماغ جو ایک عجیب سی سوتی جاگتی کیفیت میں تھا اسی لمحے بیدار ہوا تھا. صرف اس لڑکی کو روکنے کے لیے. اس کی پلکیں جو پچھلے 6.5 ماہ سے بند تھیں اس وقت ایک دوسرے سے جدا ہوئی تھی. جس لمحے اس کی آنکھوں نے تاریکی سے روشنی کا سفر کیا وہ اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے جا چکی تھی. اس نے پلکیں جھپکائیں اور روشنی رنگوں سے سجی حقیقی دنیا کو دیکھنے
کی صحیح کی، وہ 6.5 ماہ بعد کومے سے نکل کر تاریکی کے پردوں کو چیر کے روشنی میں آیا تھا، مگر وہ ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہا تھا، اس کی آنکھیں ٹھیک سے کھل نہیں رہی تھی اور منظر دھندلا سا رہا تھا۔ کمرہ خالی تھا اور وہ جا چکی تھی۔ اس نے چیخنا چاہا، بالکل ایسے جیسے 6.5 ماہ قبل سیڑھیوں کے دہانے پر زمین پر گرے خون میں لت پت ہوئے چلانا چاہا تھا، مگر آواز نے اس کا ساتھ ہی نہیں دیا تھا، آواز نے آج بھی اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ اس دفعہ جب اس کا ذہن تاریکی سے نکلا تو وہ سوتی جاگتی کیفیت گویا ختم ہی ہوگی۔ وہ پوری طرح بیدار ہو کر آنکھیں کھول رہا تھا۔ ریان کو اسے پکار رہا تھا۔ اس نے پلکیں جھپکائیں تو منظر بالکل صاف تھا۔ وہ ہسپتال کا ایک وسیع اور کشادہ پرائیویٹ روم تھا۔ اس کے بیڈ کے کنارے ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں کو کھلتا دیکھ کر وہ خوشی سے بے حال ہوتی اس کی جانب بڑھی۔ کرسی سے اٹھ کر ایک دوسری عورت بھی اس کی طرف لپکی تھی۔ ریان ان دونوں کو نہیں جانتا تھا۔ ریان کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ لڑکی نے والہانہ انداز میں اس کا ہاتھ دبایا۔ بیٹا تم ٹھیک ہو نا؟ بتاؤ نا۔ دوسری عورت کے چہرے سے بھی بے پایاں خوشی چھلک رہی تھی۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے انہیں دیکھتا رہا۔ ریان بولو، اس لڑکی نے ہمت بندھانے والے انداز میں کہا۔ جاؤ ڈاکٹر کو بلاؤ۔ دوسری عورت نے لڑکی کو مخاطب کیا تو سر ہلاتے ہوئے فوراً اٹھی اور ڈاکٹر کو بلانے چل دی۔ میں کہتی تھی نا کہ میرا بیٹا ضرور ہوش میں آئے گا، مجھے اللہ پر یقین تھا، وہ عورت اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے کہہ رہی تھی۔ اتنے میں وہ لڑکی ڈاکٹر کو لے آئی۔ ریان آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ ڈاکٹر طاہر نے اسے دریافت کیا۔ وہ اسی طرح خالی خالی نظروں سے ان کو تکتا رہا۔ ریان بولو بیٹا۔ اس کو خاموش پا کر اس عورت نے کہا۔ ریان نے لب کھولے۔ میں ماں اس منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ یہ ایسے کیوں بول رہا ہے؟ لڑکی نے پریشانی سے ڈاکٹر سے پوچھا اور اس وقت اسے یاد آیا کہ وہ لڑکی انیا ہے اور وہ عورت اس کی ماں تھی۔ یہ میرا خیال ہے ابھی ٹھیک سے بول نہیں پائے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اسپیچ تھراپی کے بعد بولنے لگے، اپنے جسم کو حرکت دے سکے گا نا؟ رانیہ نے فکر مندی سے استفسار کیا۔ ڈاکٹر نے ریان کو دیکھا۔ ابھی یہ حرکت نہیں کر سکے گا، مگر فکر مت کریں، اللہ بہتر کرے گا۔ ڈاکٹر نے انہیں تسلی دی، پھر نرس کو چند ہدایات دے کر کمرے سے چلے گئے۔ ریان میں کون ہوں؟ مجھے پہچانتے ہو؟ انہوں نے دھیرے سے اس کے بایاں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر پیار سے چوما۔ وہ تھکی تھکی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ پہلے سے بے حد کمزور ہو گئی تھی۔ ان کی آنکھوں کے گرد گہرے حلقے اور کافی لکیریں ریان کو بے دقت دکھائی دے رہی تھی۔ بولو بیٹا، بات تو کرو، انہوں نے اسے چمکارتے ہوئے کہا۔ غا وہ بول نہیں پا رہا تھا۔ اس کے جسم کی بہترین شے اس سے چھن گئی تھی۔ اس نے زخمی نگاہوں سے ماں کو دیکھا۔ ریان یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ انیا نے اس کے ہاتھ میں موجود انگوٹھی کی جانب اشارہ کیا۔ پہلے تو یہ نہیں تھی۔ وہ آگے بڑھی اور اس کا دایاں ہاتھ تھام کر بغور وہ انگوٹھی دیکھی، پھر اسے اتارنے لگی۔ ایک دم ہی ریان چیخنے لگا، زور زور سے سر نفی میں ہلانے لگا۔ انیا نے حیرت زدہ ہو کر اسے دیکھا۔ وہ زور زور سے چیخ رہا تھا۔ اس کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکل رہی تھی۔ نہیں اتارتی، پلیز چپ ہو جاؤ۔ اس نے اسے چپ کرانے کی کوشش کی۔ وہ بڑی مشکل سے چپ ہوا، مگر ابھی تک خوف زدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے مرزا جاوید نے اسے ٹھیک لاش کہا تھا اور واقعی ان چلتے پھرتے ہنستے بولتے انسانوں کے درمیان ایک لاش ہی تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ کسی کو دیکھنا، کسی کو سننا نہیں چاہتا تھا۔ ڈاکٹرز اور نرسوں نے بمشکل پٹیوں سے جکڑ کر اسے ایک تختے نما شے کے ساتھ لگا کر کھڑا کیا تاکہ اس کا جسم لڑک نہ جائے۔ تقریباً 50 سیکنڈ اسے کھڑا رکھا گیا، پھر واپس بستر پر لٹا دیا گیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ معائنہ پر آئے فزیشین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھایا اور گنتی کرنے لگا۔ بمشکل 5 سیکنڈ بعد ہی ریان کے چہرے پر تکلیف کے آثار دکھائی دیے تو انہوں نے آہستگی سے اسے دوبارہ لٹا دیا۔ ڈاکٹر چلے گئے تو نرس نے اس کا دایاں بازو اٹھایا اور اسے ورزش کرانے لگی۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں تم ہمت کرو تو بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ رانیہ نے مسکراتے ہوئے گویا اسے تسلی دی۔ دوسری نرس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑکی کے دبیز پردے سرکائے۔ سورج کی روشنی سیدھی اس کے چہرے پر پڑی۔ اس نے اس کی آواز کے ساتھ قدرے گھبرا کر چہرہ ایک طرف کو کیا۔ روشنی کی تپش بہت تیز تھی۔ کیا ہوا؟ روشنی بری لگ رہی ہے؟ رانیہ نے محبت سے گندے لہجے میں کہتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا جو روشنی کے باعث بے حد سنہری لگ رہا تھا۔ ریان نے بچوں کی سی معصومیت سے سر اسبات میں ہلا دیا۔ انہوں نے اٹھ کر پردے برابر کیے۔ کمرے میں پھیلی پیلی پیلی روشنی یکدم ہی معدوم ہوگی تو ریان کو احساس ہوا کہ اس نے اس روشنی کو کتنا مس کیا تھا۔ ماں اس نے ماں کو متوجہ کرنا چاہا۔ رانیہ نے اسے استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا۔
آؤ، اس نے نگاہوں سے دیکھا آؤ، اس نے آنکھوں سے کھڑکی کی جانب اشارہ کیا، انہوں نے کھڑکی کو دیکھا، اب بھی روشنی آ رہی ہے، نہ اس نے نفی میں سر ہلایا، آؤ، وہ کہنا چاہتا تھا کہ پردہ سامنے سے ہٹاؤ، روشنی تنگ کر رہی ہے۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا، اس نے زور سے نفی میں سر ہلایا، ماں پردہ ہٹاؤں، اس نے فوراً اسبات میں گردن ہلائی۔ نرس نے آگے بڑھ کر دوبارہ پردے ہٹا دیے، روشنی ایک دفعہ پھر اس کے چہرے پر پڑی تھی، مگر اب اسے وہ اتنی بری نہیں لگ رہی تھی۔ بیٹا تمہارا بایاں ہاتھ تو کام کرتا ہے نا، تم تو ہو بھی لیفٹی، پھر لکھ کر بتا دیا کرو۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ بائیں ہاتھ سے لکھتا تھا۔ اس نے اپنے بائیں ہاتھ کو دیکھا جس کی اب نرس ورزش کرا رہی تھی۔ رانیہ نے پین اور پیپر نکال کر اس کے سامنے کیا، اس نے پین بائیں ہاتھ میں لیا اور کاغذ کے ساتھ لگایا تاکہ لکھنا شروع کرے۔ چند لمحے تک وہ یوں ہی پین پکڑے کاغذ کو دیکھتا رہا مگر ہاتھ کو حرکت نہ دی۔ ریان لکھو نا، وہ حوصلہ افزا انداز میں کہنے لگی۔ ریان نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، اس کی نگاہوں میں ایک عجیب بیگانگی اور وحشت تھی۔ لکھ کیوں نہیں رہے؟ وہ پوچھنے لگی۔ وہ اسی طرح ان کے چہرے پر نگاہیں جمائے رہا۔ وہ ان کو کیسے بتاتا کہ وہ لکھنا بھول چکا تھا، اسے ہر زبان بھول چکی تھی۔ کیا ہوا رونی، لکھتی کیوں نہیں؟ اس کے چہرے پر فکر مندی کے آثار واضح طور پر اسے دکھائی دیے۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر پین چھوڑ دیا، پین نیچے گر گیا۔ وہ چند ثانیے یوں ہی اپنے ہاتھ کو دیکھتا رہا، پھر رونے لگا۔ ریان نہیں، مما نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا اور اسے چپ کرانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ روتا رہا۔ وہ ہیرو سے زیرو پہ پہنچ گیا تھا، اسے 4 زبانیں آتی تھیں اور اب وہ سب بھول گیا تھا۔ وہ نہ لکھ سکتا تھا نہ پڑھ سکتا تھا۔ کیوں ہوا تھا اس کے ساتھ یہ سب؟ اسے یاد آیا تھا مما ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ ہر نماز کے بعد دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اور اسے یاد آیا اس نے کبھی یہ دعا نہیں کی تھی۔ بھائی بیا کے آواز پر چونکا، کون سا چینل لگاؤں؟ وہ ہاتھ میں ریموٹ لیے پوچھ رہی تھی۔ ریان کو یاد نہیں آیا کہ وہ کب آئی تھی، اس کی یادداشت دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ شاید وہ صبح آئی تھی جب انیا اور مما گھر گئی تھی۔ نیوز لگا دوں؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ اس نے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ بیا نے نیوز لگا دی، چپس کا پیکٹ کھول کر کھانے لگی۔ اس کو وہ کرچ کرچ کی آواز بے حد بلی معلوم ہو رہی تھی۔ بیا بہت لکی تھی کیونکہ اس کے پاس کھانا کھانے کی وہ صلاحیت تھی جس سے ریان محروم تھا۔ اس نے بھی بیا کی طرح اپنی نگاہیں ٹی وی اسکرین پر مرکوز کر دی۔ اسی وقت سپورٹس نیوز آنے لگی۔ اس کے سینے میں ایک ہوک سی اٹھی۔ نیوز کاسٹر کی زبانی یہ سن کر کہ پاکستانی ٹیم دورہ انگلینڈ میں 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز 3-0 سے ہار گئی ہے۔ اسے بہت افسوس ہوا، اگر وہ کپتان ہوتا تو شاید ٹیم اتنی بری طرح نہ ہارتی۔ ارمغان مرزا کی خراب پرفارمنس پر سلیکٹرز کے لیے سوالیہ نشان بن کر رہ گئی۔ باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا کہ دسمبر میں ہونے والی سیریز کے لیے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے حتمی کپتان کا اعلان نومبر میں کر دیا جائے گا۔ نیوز کاسٹر اب ٹینس کے متعلق بتانے لگی، مگر ریان کے دماغ کی سوئی بس ایک جگہ اٹک گئی تھی، دسمبر میں کپتانی۔ اس نے ذہن میں حساب لگانا شروع کیا۔ کافی دیر تک وہ خاموشی سے اسکرین پر نگاہیں مرکوز کیے رہا، پھر بالآخر اس نے دل ہی دل میں ایک ارادہ کیا۔ 4 ماہ میں 120 دن ہوتے ہیں اور 120 دن اس کو کافی لگ رہے تھے۔ ایک بات نے آنے والے دنوں میں رانیہ کو حیران کر کے رکھ دیا۔ ریان کا رویہ اچانک ہی بدل گیا تھا۔ وہ ورزشوں میں حصہ لینے لگا تھا، بولنے کی کوشش کرتا، مسکراتا۔ اس کے اندر آئی یہ تبدیلی رانیہ کے لیے جہاں حیران کن تھی وہاں حوصلہ افزا اور خوشگوار بھی تھی۔ ڈاکٹر بہت خوش تھے۔ ان کا خیال تھا اگر کسی طرح ریان خود ہمت کرے تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تقریباً 3 ہفتے بعد اسے ان نالیوں سے چھٹکارا مل گیا جن کی مدد سے وہ کھانا کھاتا تھا۔ وہ خود کھانا کھانے کے قابل ہو گیا۔ رانیہ سے خود اپنے ہاتھوں سے کھلاتی، بالکل ایسے جیسے وہ بچپن میں کھلاتی تھی۔ ایسے وقت میں انہیں ریان کی وہ معصوم اور بچکانہ خواہش بہت یاد آتی تھی جو اس نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کی تھی، میرا دل چاہتا ہے میرا بچپن لوٹ آئے، جب مما مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھی، جب وہ میرے بالوں میں کنگھی کرتی تھی۔ ہم بھی خدا سے جانے کیا کیا مانگ بیٹھتے، مانگتے وقت یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ دعا ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ ستمبر کے پہلے ہفتے میں اٹھ کر بیٹھنے لگا مگر بہت تھوڑی دیر کے لیے، اور اس کا دایاں ہاتھ بھی کچھ کام کرنے لگا تھا مگر وہ بول نہیں سکتا تھا۔ یہ ستمبر کے پہلے ہفتے کی ہی بات ہے کہ نیورولوجسٹ اور فزیشنز کی ٹیم اس کے معائنہ پر آئی تھی۔ نیورولوجسٹ ڈاکٹر رضا ریان سے اس کی طبیعت کے متعلق استفسار کر رہے تھے اور ریان ہوں ہاں میں جواب دے رہا تھا جب اچانک وہ خاموش ہو گیا۔ ریان، ڈاکٹر نے اسے مخاطب کیا۔ ریان مسلسل آنکھیں جھپک اور مسل رہا تھا۔
फिर इसने सर उठाकर गोया आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश की, फिर इधर उधर देखने लगा। इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया था। पहले इसे लगा कमरे की लाइट्स ऑफ हो गई, मगर फिर इसे एहसास हुआ कि इसकी बीनाई चली गई है। वो हरासा होकर जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगा। इसे नर्सों और रानिया ने कंधों से थाम लिया, मगर वो और जोर से चिल्लाने लगा। डॉक्टर ने इसे इंजेक्शन लगाया। 8 घंटे बाद जब वो होश में आया तो इसकी आंखें ठीक काम कर रही थी। फिर ये अक्सर होने लगा। शुरू में इसकी बिनाई चली जाती, मगर रफ्ता रफ्ता आंखों के आगे धुंधलाहट छाने लगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये भी खत्म हो गई और इसकी आंखें ठीक से काम करने लगी। अपने दोनों हाथों, बाजुओं, गर्दन और कमर के अलावा वो जिस्म का कोई और हिस्सा बावजूद इलाज के वापस ना पा सका, लेकिन सितंबर के तीसरे हफ्ते में वो इसे व्हील चेयर पर बिठाने में कामयाब हो गए थे। इसने धीरे धीरे से आंखें खोली और मंजर देखने की सही की। बेड के दाएं जानब दीवार से लगे काउच पर बैठे रानिया और अजीम अहमद अपनी तरफ देखते नजर आए थे। उठ गए। इसको जागता देखकर रानिया के चेहरे पर एक शफीक सा तबस्सुम बिखर गया। इसने होले से कहा। उन्होंने इसके माथे पर आए बाल प्यार से हटाए और नरमी से चेहरे पर हाथ रखकर पूछने लगी, कुछ खाओगे? इसने नफी में गर्दन हिलाई और फिर डैड की जानब देखा। इसे वो पहले से ज्यादा बूढ़े लगे थे। इसे अपनी तरफ मतवज्जा पाकर वो कहने लगे, रेयान, हम तुम्हें घर ले जाएं? उन्होंने प्यार से पूछा, क्या ऐसा मुमकिन है? रेयान ने हैरत से सोचा, क्या हम इसे ले जा सकते हैं? मम्मा ने इसके दिल की बात कर दी थी, मैं डॉक्टर से पूछूंगा। चलो भाई रेयान, अब तुम्हारी दवाई का टाइम है। शुमाइला कमरे में दाखिल होकर गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए बोली और हाथ में इंजेक्शन पकड़े इसके करीब आ गई। रेयान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। इसे वो नर्स बहुत अच्छी लगती थी। मम्मा ने इसकी आसीन ऊपर की और सिस्टर शुमाइला ने वो इंजेक्शन इसके बाजू में चुबो दिया। एक सिसकारी इसके लबों से निकली थी। सिस्टर, हम सोच रहे हैं रेयान को घर ले जाएं। रानिया ने कहा तो इसने ताइदी अंदाज में सर हिलाया। आप ले जा तो सकते हैं, मगर साथ में आपको 24 घंटे की मुसलसल लुक आफ्टर के लिए नर्स भी रखनी पड़ेगी। मम्मा, इसने अपने दाएं हाथ से करीब बैठी रानिया का घुटना हिलाया। आ इसने नर्स की जानिब इशारा किया। क्या? वो समझ नहीं पाई। आ ए ग वो मुसलसल सिस्टर की जानब इशारा कर रहा था। मैम, मेरा ख्याल है ये चाहता है कि मैं इसके घर पे भी इसका ख्याल रखूं, है ना रेहान? शुमाइला ने मुदाखलत की। रेहान ने फौरन असबाल में सर हिला दिया। चलो ठीक है, हम शुमाइला को भी साथ ले चलेंगे, ओके? रानिया ने मुस्कुराते हुए रेहान को देखा। उसकी आंखों में जुगनू से चमकने लगे थे। इसने बच्चों की तरह मुस्कुराते हुए गर्दन को जुम्बिश दी। 17 सितंबर को रेयान को डिस्चार्ज कर दिया गया। इसे व्हील चेयर पर बिठाकर जब कमरे से बाहर लाया गया तो एकदम ही घबरा गया। इसने हरासा होकर मां को देखा, जो इस वक्त अली और अजीम अहमद के हमरा इसके साथ साथ चल रही थी। इसके चेहरे के तासरात पर उन्होंने सवालिया अंदाज में इसे देखा। वो इन्हें वो नहीं समझा सकता था जो वो महसूस कर रहा था। 9.5 माह वो एक कमरे में महदूद होकर रह गया था। 9.5 माह बाद वो इस जेल से निकला था। इसे रिहाई मिली थी और इतने तवील अरसे के बाद हकीकी चलती फिरती भागती तोड़ती दुनिया को देखकर इसे एहसास हुआ था कि इसने क्या मिस कर दिया है। वो हैरत से लोगों को चलते फिरते देख रहा था। दुनिया तो वैसी ही थी। इसने इधर उधर निगाहें दौड़ाकर वो दुख महसूस करने की सही की, वो फर्क जांचने की कोशिश की जो इसकी माजूरी से दुनिया में आया था, मगर इसे इस तलख हकीकत का अदराक करना ही पड़ा कि 6 अरब की दुनिया में सिवाय इसके घर वालों के किसी को इसकी फिक्र नहीं थी। लेकिन दुनिया बहुत तब्दील हो गई थी। इसे सब कुछ बहुत फास्ट लग रहा था। प्लेटफॉर्म पर खड़े शख्स को गाड़ी की रफ्तार हमेशा बहुत तेज लगा करती है इस शख्स की निस्बत जो गाड़ी में सवार होता है। तमाम इंसान रेलगाड़ी में सवार होते हैं, मगर बास लोगों को कुदरत ने नीचे पटरी पर फेंक देती है। रेयान हैदर भी इन्हीं लोगों में से एक था। अपने वसी और ईज और आलीशान घर में दाखिल होते हुए इसे 9 माह पीछे ले गया। इसे घर की हर चीज 9 माह पीछे लेकर जा रही थी। लॉन, पोर्च, बैरूनी दरवाजे के किनारों पर लगे शीशों पर बना ग्लास वर्क, अली की BMW, हर शय इसे बहुत कुछ याद करने पर मजबूर कर रही थी। बैरूनी दरवाजे पर अनिया मौजूद थी। कैसे हो रोनी? वो आगे बढ़कर इसे मिली। रेयान को लगा वो रो रही है। ओह हेलो सिस्टर। इसने सिस्टर शुमाइला को देखकर मुसाफा किया और फिर रेयान की व्हील चेयर पीछे से थाम ली और इसे लेकर आगे बढ़ने लगी। लाउंज में आकर जो चीज सबसे पहले रेयान की निगाहों के जद में आई थी वो सीढ़ियां थी। वो कितनी ही देर सीढ़ियों, अली के कमरे के दरवाजे के करीब तपाई पे धरे टेलीफोन सेट और कद आवर आईने को देखता रहा और जब तक अनिया इसे इसके कमरे में नहीं ले आई
وہ وہاں سے نگاہیں ہٹا نہیں سکا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، دیکھو بالکل ویسا ہی ہے۔ انیا بتانے لگی، سب کچھ ویسا ہی تھا، اس کا بیڈ، پردے، کارپٹ، دیواروں پر لگے کرکٹرز کے پوسٹرز ایک کونے میں دھرا، اس کا کٹ بیگ، ہر شے ویسی ہی تھی، البتہ آخری دفعہ جب اس نے یہ دیکھا تھا تو وہاں گلاب کی لڑیوں سے وہ اس سے آگے نہ سوچ سکا۔ اسے بے اختیار ہاریہ اور داؤد انکل اور ان کی باتیں یاد آئی تھیں جو اس نے تاریکی میں سنی تھی، اور اس نے بے اختیار سوچا تھا جانے انہیں میرے بارے میں معلوم بھی ہوگا یا نہیں۔ کہنے کو تو نرس ریان کی دیکھ بھال کے لیے 24 گھنٹے اس کے پاس ہوتی تھی، مگر رانیہ نے جس طرح ریان کے چھوٹے چھوٹے کام سنبھالے ہوئے تھے، نرس کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ روز ریان کے ڈاکٹرز اس کا چیک اپ کرنے آتے، فزیشین اسے ایکسرسائز کراتے، اسپیچ تھراپسٹ اس کو بلوانے کی سر توڑ کوشش کرتی، مگر امپروومنٹ کچھ خاص نہ تھی۔ وہ بیساکھی کے سہارے چل نہیں سکتا تھا، نہ اپنا بوجھ اپنے قدموں پر ڈال سکتا تھا، نہ ہی اس کی قوت گویائی واپس آئی تھی۔ اس روز بھی ڈاکٹر عائشہ کافی دیر اسے سر کھپاتی رہی، مگر اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ واپسی پر انہوں نے رانیہ کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور ہر ممکن طور پر اس کا موڈ ٹھیک کرنے کی استدعا کی۔ ان کے جانے کے بعد رانیہ اس کے پاس گئی، وہ ویل چیئر کو قد داور فرنچ ونڈوز کے قریب لے جا کر باہر لان کی جانب نگاہیں مرکوز کیے بیٹھا تھا۔ ریان وہ اس کے قریب چلی اور پیچھے سے اس کی ویل چیئر تھام لی۔ کیا ہوا ہے میرے پیارے سے بیٹے کو؟ پھر انہوں نے پردے مکمل طور پر ہٹا کر کھڑکیوں کے پٹ کھول دیے۔ شام کی قدرے نم آلود اور ٹھنڈی ہوا ایک دم ہی اندر داخل ہوئی تھی۔ ریان کے ماتھے پر آئے بال بکھر سے گئے تھے۔ ہوا کی سرسراہٹ میں گھروں کو لوٹتے پرندوں اور اس نیلی چڑیا کی چہچہاہٹ بھی شامل تھی۔ موسم تبدیل ہو رہا تھا اور آج کل ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی تھی۔ اگر تم کوشش کرو تو بول سکتے ہو بیٹا، کوشش تو کرو۔ وہ ہمت بندھا رہی تھی۔ ریان اس بار رخ نہیں پھیرا تھا بلکہ اسی طرح انہیں خفگی سے گھورتا رہا۔ تم کوشش تو کرو۔ ریان نے سختی سے لب بھینچ کر سر جھٹکا۔ میں ماں ہوں تمہاری، تمہارے لیے غلط تو نہیں کہوں گی نا؟ وہ جھنجھلا کر بولی تھی۔ تم اگر ہمت کرو تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہیں اس کی آنکھوں میں ابھرنے والی سرخی دکھائی دے گی تھی۔ ریان، انہوں نے آہستہ سے پکارا۔ وہ نیچے دیکھتا رہا۔ رانیہ کا دل جیسے کسی نے نشتر سے چیرا تھا۔ ریان، تم ٹھیک نہیں ہونا چاہتے؟ انہوں نے بے حد آزردگی سے پوچھا تھا اور اسے پتہ نہیں کیا ہوا، وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ریان، مت رو، تم روتے ہو تو میرا دل دکھتا ہے بیٹا۔ وہ جلدی سے اس کے قریب آئی تھی۔ تم تو بہت بریو تھے، بڑا حوصلہ تھا تم میں، پلیز مت رو۔ انہوں نے بے اختیار اسے اپنے ساتھ لگا لیا، بالکل ایک چھوٹے معصوم بچے کی طرح۔ کچھ دیر بعد وہ ان سے الگ ہو کر آنسو پونچھنے لگا۔ اس کے ہاتھ اب ٹھیک سے کام کرتے تھے، مگر پہلے جیسے نہیں۔ رونے کے بعد جیسے اندر سے کچھ دھل گیا تھا۔ یوں رونے سے کچھ نہیں ہوتا، اپنی بقا، اپنی زندگی کی جنگ انسان کو خود لڑنا پڑتی ہے، کوئی دوسرا ہمارا ہتھیار نہیں بنتا۔ شاباش، اب رو نہیں، ہمت کرو، کرو گے نا؟ انہوں نے گویا یقین دہانی چاہی تھی۔ ریان نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا تھا، پھر اسبات میں سر ہلا دیا۔ رانیہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ مما، اس نے تھک کر ایک گہری سانس اندر کو کھینچی اور پھر آہستہ سے اسے خاج کیا۔ ماں، وہ دھیرے سے مسکرایا، انتہائی زخمی مسکراہٹ جس میں فتح کا کوئی جوش نہ تھا، اور نکاہت بھری نگاہوں سے رانیہ کو دیکھا۔ رانیہ کے لیے یہ ان کی زندگی کا خوبصورت ترین دن تھا، کیونکہ آج ریان نے ماں کہنا سیکھ لیا تھا۔ وہ خوشی سے دمکتے چہرے کے ساتھ ریان کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے اس روز کے لیکچر کا ریان پر خاصا اثر ہوا تھا۔ اس نے دل جمعی سے تھراپی میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا، جس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا، لیکن آج اس کی اپنی کوشش کا اثر تھا یا قدرت کا معجزہ۔ وہ یکدم ماں بول اٹھا تھا۔ اکتوبر کے مہینے کے ساتھ آتی خزاں اس کے لیے گویا بہار کا پیام لائی تھی۔ ماں، اس نے دوبارہ کہا، مگر اس دفعہ شاید ماں کو خوش دیکھ کر اس کی آنکھوں کے دیے بھی جل اٹھے تھے۔ میں عظیم کو بتاتی ہوں اسے۔ وہیں لان میں سوئمنگ پول کے کنارے چھوڑ کر اندر کی جانب بھاگی۔ ان کی بے تابی دیکھ کر ریان کے لبوں پر خود بخود ہی ایک مسکان بکھر گئی، پھر اسے خود پر بھی حیرانی ہوئی کہ وہ مسکرا رہا تھا۔ آخری دفعہ وہ کب مسکرایا تھا اسے یاد نہیں آ رہا تھا، شاید اپنی شادی کے دن۔ اسے یاد آیا وہ زندگی میں پہلی بار اپنی شادی کے دن ہی رویا تھا، جب ہوٹل کے پارکنگ ایریا میں علی سے باتیں کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ شادی کے متعلق سوچتے ہوئے اسے ہاریہ یاد آئی تھی۔ وہ ایک بار بھی اسے ملنے نہیں آئی تھی۔ ہاریہ سے اس کی کوئی جذباتی وابستگی نہ تھی، مگر اسے دکھ ہوتا جب وہ اس کی بے اتنائی اور یوں اسے یکسر فراموش کر دینے کے بارے میں سوچتا تو آخر کو وہ اس کی منکوہا تھی۔ لیکن ریان کو اس سے کوئی گلہ، کوئی شکایت نہ تھی۔ اس نے کسی معاملے میں بھی ہاریہ یا داؤد انکل کو قصوروار نہیں ٹھہرایا تھا۔ اسے تو اس سیاہ آنکھوں والی بے وقوف لڑکی سے بھی کوئی شکوہ نہ تھا۔ اس نے اس سب کو اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔
اس پھول کو کیا کہتے ہیں؟ رانیہ نے سرخ گلاب کو اس کی لمبی ٹہنی سے پکڑ کر اس کے سامنے کیا۔ وہ تمام ہمتیں مجتمع کر کے بولا۔ مما نے گہری سانس لی۔ ووز نہیں، روز بولو، روز۔ وہ دونوں اس وقت لش گرین گھاس کے ڈکے لان میں پھولوں کی کیاری کے قریب موجود تھے۔ دن کا وقت تھا مگر موسم قدرے ٹھنڈا تھا۔ دھوپ اگرچہ سنہری اور چمکیلی تھی مگر حدت سے پاک تھی۔ ریان اپنی ویل چیئر پر بیٹھا تھا جبکہ وہ اس کے سامنے گھاس پر دو زانو ہو کر بیٹھی تھی۔ ووز، اس نے اپنے تئیں زور لگایا تھا۔ نہیں بیٹا، رے بولنے کی کوشش کرو۔ ریان نے اپنی آنکھوں کی پتلیاں سکیڑی، تیکھی نگاہوں سے ان کو دیکھا اور اپنے پرانے انداز میں بولا، گلاب۔ رانیہ ہکا بکا منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ دوبارہ کہو، انہوں نے بے یقینی سے کہا، گلاب۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ مسکراہٹ جو اس کے لبوں پر سجی تھی اسی پرانے ریان حیدر کی تھی جو وہ کسی بھی شخص کو تیکھا سا جواب دینے کے بعد اپنے چہرے پر سجایا کرتا تھا۔ رانیہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اچھا، اس کا کلر کیا ہے؟ انہوں نے دوبارہ ٹیچر بنتے ہوئے استفسار کیا۔ ریڈ۔ وہ ریڈ کو کافی کھینچ کر بولا۔ مما نے ایک گہری سانس بھر کر نفی میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی، تم کوشش کرو، میں آ کر سنتی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور گھر کے اندرونی حصے کی طرف جانے کے لیے بڑھی۔ ریان نے بغور پہلے سرخ گلاب کو پھر دور جاتی مما کی پشت کو دیکھا۔ ماں ماں، اس نے ان کو پکارا اور ابھی وہ مڑنے بھی نہیں پائی تھی کہ وہ بولا، ماں ریڈ۔ وہ یکدم پوری گھومی تھی، ان کی آنکھیں حیرت سے واہ تھی۔ ماں ریڈ۔ ریان نے پھول کی جانب اشارہ کر کے کہا، ریڈ ریڈ۔ وہ الٹے قدموں دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ پھر بولو، انہوں نے اتنی بے ساختگی سے کہا تھا کہ وہ ہنس پڑا۔ بہت عرصہ ہوا تھا اسے کھل کر ہنستے ہوئے۔ اچھا اب بتاؤ اس کا کلر کیا ہے؟ انہوں نے جوش جذبات سے کانپتی ہوئی آواز میں گلابی پھول کی جانب اشارہ کیا۔ وین۔ وہ اپنے تئیں پنک کہہ رہا تھا۔ پنک۔ انہوں نے گویا تصحیح کی۔ گلابی ماں۔ وہ برجستہ بولا، تم فراڈیے بول سب لیتے ہو، بس میرے سامنے ڈرامے کر کے مجھے تنگ کرتے ہو۔ گلابی کے بچے۔ وہ بے طرح ہنستے ہوئے سے لتاڑ رہی تھی۔ نہ ماں، میں آپ بادشاہ ہوں۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے بولا مگر زیادہ دیر اس سنجیدگی کو قائم نہیں رکھ سکا اور ان کے قہقہوں میں شامل ہو گیا۔ کتنے عرصے بعد انہوں نے ریان کی ہنسی کی جھنکار اور اس کا برجستہ انداز گفتگو دیکھا تھا اور انہوں نے ان دنوں کو کتنا مس کیا تھا اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا تھا۔ ہنستے ہنستے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ انہوں نے ہتھیلی کی پشت سے انہیں رگڑ کر صاف کیا اور ریان کو دیکھا۔ چلو آج کے لیے بہت ہو گیا، اب چلتے ہیں، ٹھیک؟ انہوں نے اس کی ویل چیئر کی پشت تھام لی اور اسے اندرونی دروازے کی جانب موڑ دیا۔ اف ریان، میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں آج کتنی خوش ہوں۔ اللہ نے بہت کرم کیا ہے، دیر سے ہی صحیح مگر تم بولنے تو لگے ہو نا۔ تم دیکھنا، تم اسی طرح ایک دن چلنے بھی لگو گے، پھر تم دوبارہ کرکٹ کھیلو گے۔ اس کی ویل چیئر چلاتے ہوئے وہ مسلسل بولے جا رہی تھی اور ریان تو کہیں کھو سا گیا تھا۔ کرکٹ اس کا خواب، اس کی دنیا، اس کی زندگی کا سب سے بڑا عشق۔ وہ جو یہ سب کچھ کر رہا تھا، ٹھیک ہونے کی مسلسل صحیح کر رہا تھا، تو یہ سب کچھ کرکٹ کے لیے ہی تو تھا۔ وہ واپس کرکٹ کی دنیا میں جانا چاہتا تھا، رنگوں، خوشبوؤں، جگنوں اور تتلیوں کی اس دیس کی جانب پلٹنا چاہتا تھا جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت اور ذات کا سب سے بڑا حصہ رہ چکا تھا۔ وہ دن گن رہا تھا۔ آج 13 اکتوبر تھی اور اس نے خبروں میں سنا تھا کہ دسمبر کے وسط میں حتمی کپتان کا اعلان کر دیا جائے گا۔ وہ روز کیلنڈر پر تاریخوں کے اوپر نشان لگاتا تھا۔ دسمبر ابھی کافی دور تھا، تم ادھر ہی بیٹھو، میں ذرا کچن دیکھ لوں۔ مما کی آواز اسے کسی اور دنیا سے کھینچ کر واپس ہال میں لے آئی تھی۔ وہ اس کی ویل چیئر کو لاؤنج میں لا کر خود کچن کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کیا اور ایک نیوز چینل دیکھنے لگا۔ خبروں سے بور ہو کر وہ ٹی وی بند کرنے ہی لگا تھا کہ یکایک اس کی انگلیاں تھم گئیں۔ اسکرین پر قذافی اسٹیڈیم میں کچھ دیر پہلے وقوع پذیر ہونے والی پی سی بی کے چیئرمین کی پریس کانفرنس دکھائی جا رہی تھی۔ مرزا جاوید کے ساتھ والی نشست پر سبز ٹوپی جس پر سنہرے رنگ کا ستارہ بنا تھا پہنے ہوئے ارمغان مرزا بیٹھا تھا۔ وہ اوپنر بیٹسمین اور لیفٹ آرم اسپنر ہونے کے ساتھ ساتھ مرزا صاحب کا بیٹا بھی تھا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین مرزا جاوید نے آج قذافی اسٹیڈیم میں پریس کانفرنس کے دوران اگلے سال کے اختتام کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے حتمی کپتان کا اعلان کر دیا ہے۔ ارمغان مرزا اب اگلے 14 ماہ کے لیے پاکستانی ٹیم کی قیادت کریں گے۔ ریان کے ہاتھ سے ریموٹ نیچے گر گیا۔
وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ جس ایک لمحے کا اس نے پچھلے کئی ہفتوں سے انتظار کیا تھا وہ ایک مہینہ پہلے آ چکا تھا۔ دسمبر کا کہہ کر اکتوبر میں اعلان کر دیا گیا تھا اور اسے لگا کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور پھر زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ اس کا جسم کانپنے لگا تھا، اس کا سر چکرا رہا تھا اور وہ مسلسل سر ہلا رہا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، پی سی بی ایسا نہیں کر سکتا، اس کی جگہ کسی دوسرے کو نہیں مل سکتی، کوئی اور اس کی کیپ، اس کا بلیزر نہیں پہن سکتا، اس کا مقام اس سے نہیں چھینا جا سکتا، کوئی اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ نو نو، وہ یکدم ہی چیخنے لگا۔ اس کے لبوں سے عجیب و غریب آوازیں نکل رہی تھیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ چیخ رہا تھا غصے سے، غم سے، دکھ سے۔ مما اور انیا بھاگتی ہوئی کچن سے آئی تھی۔ ریان کو یوں چیخیں مار مار کر روتا دیکھ کر وہ دونوں گھبرا گئی تھی۔ ریان کیا ہوا ہے؟ انیا نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا مگر وہ جواب دینے کی کیفیت میں ہی نہیں تھا، وہ داڑیں مار مار کر رو رہا تھا۔ انیا کی نظر اس کے قدموں میں گھرے ریموٹ پر پڑی۔ اس نے چونک کر ٹی وی اسکرین کو دیکھا۔ نیوز میں ایسا کیا تھا جس نے ریان کی یہ حالت کر دی تھی؟ اس سوال کا جواب انیا کو نیلی پٹی پر چلتی نیوز فلیش پڑھ کر ہی مل گیا تھا۔ ارمغان مرزا کو قومی ٹیم کا کپتان مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس کو معاملہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ اس نے ایک تعصب بھری نگاہ ریان پر ڈالی۔ ریان، کچھ نہیں ہوتا، 1 سال کی ہی تو بات ہے، دیکھنا پھر تم ہی کیپٹن بنو گے۔ مگر کرکٹ ریان عظیم حیدر کے لیے کیا تھی یہ کوئی نہیں جان سکتا تھا۔